اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے بچوں؟ یہ آپ کے اردو کا پیریڈ ہے۔ پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بیٹا اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 40 کھولیے۔ صفحہ نمبر 40 پہ ہم آ گئے بیٹے۔ آج کی تاریخ لکھیے، دن لکھیے۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے سبق نمبر 8، حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ یہ دیکھیں کشتی بنی ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی تھوڑی کہانی تو آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگی نا، جو کشتی میں سفر کیا تھا انہوں نے کشتی بنائی تھی۔ اب ہم اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عظیم اور حیران کن تخلیقات، آسمان، زمین، چاند، ستاروں اور بے شمار نعمتوں کی طرف توجہ دلائی اور بتایا کہ شیطان تمہیں اتنے عرصے سے گمراہ کرتا رہا ہے، تم اس گمراہی سے باز آ جاؤ۔ اگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی تو اللہ کے سخت عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ جی بیٹے، حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کے نبی کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم اور حیران کن قدرت دکھائی، آسمان، زمین، چاند، ستارے دکھائے اور کہا یہ سب چیزوں کو اور تم کو خود کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تمہیں شیطان گمراہ کر رہا ہے، تم اس گمراہی سے باز آ جاؤ ورنہ تم پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہم جیسے ہی ایک انسان ہیں، آپ کس طرح پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکاروں میں زیادہ تعداد غربا اور مساکین کی ہے تو انہوں نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے سچائی کے پیغام کو غرور اور تکبر کے ساتھ مسترد کر دیا۔ ان لوگوں نے کیا کہا بیٹے کہ آپ تو ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، تو آپ کو اللہ اپنا نبی کیسے بنا سکتا ہے؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی نبی بھیجنا تھا، کوئی میسج بھیجنا تھا تو وہ فرشتوں کے ذریعے بھیجتا، آپ کو کیوں بھیجا؟ پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو فالو کر رہے ہیں، جو ان کے پیروکاروں کی تعداد ہے، جو ان پہ ایمان لا رہی ہے، اس میں زیادہ تر غریب اور مساکین لوگ ہیں، تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے غرور کیا، تکبر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں 950 سال تک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے۔ کتنے سال تک بیٹے؟ 950 سال تک۔ اس زمانے میں پہلے لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی تھیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال تک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی ہلاکت کی دعا مانگی۔ جب اتنی زیادہ محنت کی، سوچیں آپ کہ کوئی 10-20 سال نہیں، کوئی 80-90 سال نہیں، 950 سال تک وہ بلاتے رہے اپنی قوم کے لوگوں کو، لیکن ان لوگوں نے اللہ پر ایمان نہیں لے کر آئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی ہلاکت کی دعا مانگی۔ اگلے صفحے پر آئیے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا جواب دیتے ہوئے انہیں ایک بڑی کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی سوال کیے بغیر جنگل میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ لکڑیاں کاٹنی شروع کر دی۔ دوسرے لوگ ان کو کام کرتے دیکھتے تو مذاق اڑاتے، یہ تم لوگ کہاں جانے کے لیے کشتی بنا رہے ہو؟ یہاں تو دور دور تک کوئی دریا یا سمندر نہیں ہے، یہ کشتی مٹی پہ چلاؤ گے کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان باتوں کا کوئی جواب نہ دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے۔ کچھ دنوں میں بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان کشتی میں رکھ لو۔ انہوں نے اللہ کا حکم مانا اور ویسا ہی کیا جیسا اللہ نے حکم دیا تھا۔ تمام جانوروں جیسے ہرن، ہرنی، گائے، بیل، گھوڑا، گھوڑی وغیرہ کو کشتی میں سوار کیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ مذاق اڑانے لگے، ارے ان سب کو کیا ہو گیا؟ یہ کشتی میں کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ ان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن وہ نہ مانا۔ ایک بار پھر انہوں نے اسے بلایا مگر اس نے کہا میری فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بیٹے اپنے قوم کی ہلاکت کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ایک بہت بڑی کشتی تیار کرو۔ اب حضرت نوح علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے نا، انہوں نے اللہ سے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ انہوں نے جنگل میں لکڑیاں کاٹی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اور کشتی تیار کرنے لگے۔ اب لوگ جو ان کے قوم کے لوگ تھے وہ اور زیادہ ہنسنے لگے کہ لو بھائی یہاں تو کوئی پانی ہے ہی نہیں، کوئی دریا نہیں ہے، کوئی سمندر نہیں ہے، یہ لوگ کشتی کیوں بنا رہے ہیں، کہاں جائیں گے؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب پوری کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام جانوروں پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان کشتی میں رکھ لو۔ تو دیکھیں انہوں نے سارے گھوڑے جو اس وقت تھے وہاں پہ، گھوڑے، گھوڑی، ہرن، ہرنی، سارے جانوروں میں
سب کا ایک ایک جوڑا انہوں نے کشتی میں سوار کیا۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان بھی اس میں بیٹھ گئے۔ اس وقت بھی وہ لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ لو بھائی کشتی میں بیٹھ کے کہاں جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی پانی ہے ہی نہیں۔ اچھا جو نافرمان لوگ تھے بیٹے، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے بھی سمجھایا تھا اور اس وقت بھی انہیں بلایا، لیکن اس نے کہا کہ میری فکر نہیں کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ صفحہ پلٹیے۔ آخر عذاب کا مقررہ دن آ پہنچا۔ آسمان سے زبردست بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور زمین سے بھی پانی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، کچھ درختوں پر چڑھ گئے اور کچھ مکانوں کی چھتوں پر، لیکن پانی اتنا ہو گیا کہ درخت بھی ڈوب گئے اور مکان بھی، یہاں تک کہ جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی جان بچانے کے لیے چڑھا تھا وہ بھی ڈوب گیا۔ سارے نافرمان لوگ ڈوب گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں اوپر ہی اوپر تیرتی رہی۔ بہت دنوں بعد بارش رکی، سورج نکلا۔ کشتی میں سوار لوگ سورج کو اتنے دن بعد دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پانی کم ہونے لگا اور ان کی کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی جس کا نام جودی ہے۔ لوگ کشتی سے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ جی بیٹے، جب بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تو آسمان سے بھی بہت بے انتہا بارش شروع ہوئی اور زمین سے بھی پانی کے فوارے پھوٹنے پڑے۔ سوچیں اگر اوپر سے بھی بارش ہو رہی ہو، زمین سے بھی پانی نکل رہا ہو تو لوگ کہاں جائیں گے؟ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، کوئی درخت پہ چڑھ گیا، کوئی مکانوں کی چھتوں پر، لیکن پانی اتنا اوپر آ گیا بیٹے کہ پورے مکان ڈوب گئے، درخت ڈوب گئے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک پہاڑ کے اوپر چڑھا اپنی جان بچانے کے لیے، وہ بھی ڈوب گیا، کیونکہ وہ بارش تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تھی نا بیٹے، اس لیے سارے نافرمان لوگ ڈوب گئے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اس میں سارے ایمان والے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کشتی پانی میں اوپر ہی اوپر تیرتی رہی، اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب بہت دنوں تک بارش ہوتی رہی، بہت دنوں تک بیٹے بارش ہوتی رہی، پھر جب بارش رکی، سورج نکلا تو کشتی میں لوگوں نے اتنے دنوں کے بعد سورج کو دیکھا، وہ بہت خوش ہوئے۔ ایسا ایسا پانی کم ہو گیا اور ان کی کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ لگ گئی۔ یہ دیکھیں ایک تصویر بھی دی ہوئی بیٹے، تصویر جودی پہاڑ کی ہے جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر ٹھہر گئی، یہاں پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ پھر جو لوگ سوار تھے وہ اترے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ٹھیک ہے بیٹے، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اسی پانی میں اوپر سے بھی پانی آ رہا تھا، نیچے سے بھی پانی آ رہا تھا، لیکن وہ لوگ تیرتے گئے کیونکہ وہ اللہ پہ ایمان والے تھے۔ لیکن جو لوگ نافرمان تھے وہ اس میں ڈوب گئے۔ ٹھیک ہے بیٹے، اب آپ اس سبق کو دوبارہ پڑھیے اور اس کے مشکل الفاظ کو انڈر لائن کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔